وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ترقی کرنے کے لیے ہمیں 1.5 سے 2% چاہیے اضافہ توانائی میں۔ تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہمارا ملک 5%، 6% سسٹینبلی ترقی کرے گا، تو آپ سوچیں کہ ہر سال ہمیں 8 سے 10% اضافہ چاہیے توانائی میں۔ اس میں ابھی میں اپنی پاپولیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو میں صرف ترقی، اپنی رفتار جو ترقی کی ہے صرف اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس ترقی کو انرجائز کرنے کے لیے آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے، اور اسی اسٹریٹجی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بہت جلد میں کابینہ کے سامنے وہ اسٹریٹجی پیش کرنے والا ہوں، اس کے بعد جیسے ہی وہ اپروو ہوگی میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، اور یہ میں چند ہفتوں میں، 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر نئی جو پالیسی ہے جو آپ کو دکھائے گی کہ کہاں سے توانائی آئے گی، کیسے کارخانے چلیں گے، کیسے ترقی ہوگی ملک میں، کیسے لوگوں کو روزگار ملے گا، کیسے مہنگائی کے اوپر ہم قابو پائیں گے، یہ پھر میں آپ کے سامنے آ کے اس دن رکھ دوں گا۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت سے پچھلے دنوں مختلف ممالک میں گئے بھی ہیں، مختلف جگہوں پہ بات چیت بھی کی ہے، تو ان میں سے کچھ چیدہ چیزیں، نکات جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس دن رکھ دوں گا۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت سے پچھلے دنوں مختلف ممالک میں گئے بھی ہیں، مختلف جگہوں پہ بات چیت بھی کی ہے، تو ان میں سے کچھ چیدہ چیزیں، نکات جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں کہ گیس آ رہی ہے اور بڑی فراوانی ہے گیس کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال سے اکتوبر کے مہینے میں بھی ہم نے پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی، نومبر کے مہینے میں بھی ہم نے پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی ہے، دسمبر کے مہینے میں بھی انشاءاللہ ہم پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کریں گے، اور اب تک 15 دن میں کر رہے ہیں اور کی ہے، اور آنے والے 15 دن میں بھی کریں گے، اور جنوری میں بھی پچھلے سال سے زیادہ ہم گیس لوگوں کو فراہم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گیس کی فراوانی ہے، ہر سال 10% کمی ہوتی ہے ہمارے گیس کے ذخائر میں، اس کے باوجود پچھلے سال سے زیادہ گیس ہم اس وقت فراہم کر رہے ہیں۔ اس میں ہم بڑے شکر گزار ہیں قطر کے، جس کے ساتھ جو ہم نے نیگوشیشن کی، اس کے ذریعے ایک کارگو ہم اضافی جو ہے وہ لا سکے جنوری کے مہینے میں، اور اس کے لیے جو محنت کی گئی اور جو وزٹس کیے گئے قطر میں اس کے لیے ساری ٹیم کا اور قطری حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا کارگو تھا اس کو پہلے موو کر دیا، تو جنوری کے مہینے میں بھی ہمارا ایک کارگو اضافی ہوگا، اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے صحیح تو فروری کے مہینے میں بھی ایک اضافی کارگو ہوگا پچھلے سال کے مقابلے میں، جس سے سہولت پیدا ہوگی، کمی ختم نہیں ہوگی مگر سہولت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اضافی 20,000 ٹن ہر مہینے ہم LPG لے کر آ رہے ہیں، اور وہ جگہیں جہاں پہ ہماری پائپ لائن نہیں پہنچ پاتی ان جگہوں پہ ہم نے LPG کی دکانیں کھول دی ہیں جو پہلے آج تک 70 سال میں موجود نہیں تھیں۔ SNGPL نے نئی دکانیں کھولی ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ پائپ لائن انفراسٹرکچر کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی یا جہاں پہ گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہم نے گیس کے حوالے سے آذربائیجان کے ساتھ ایک فریم ورک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ فریم ورک ایگریمنٹ کے ڈرافٹ ہم ایکسچینج کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سوکار جو دنیا کی بڑی ترین ایک ٹریڈنگ فرم ہے LNG کی، اس کے ساتھ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہوگا، اور سوکار پوری دنیا میں ہمیں وہ کارگوز جو ڈسٹریسڈ ہیں، جو کسی وقت بک نہیں رہے ہیں، وہ ہمیں ڈھونڈ کے ہر مہینے دے گی، اور حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جس قیمت پہ بھی وہ مل رہے ہوں ان کو قبول کرے یا نہ کرے، تو بہت بڑی سہولت ہے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں آذربائیجان کی حکومت کے، جنہوں نے ہمارے لیے یہ سہولت پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہر مہینے ہمیں یہ آپشن ملے گی کہ ہم جو LNG ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ کے اندر خرید سکیں۔ یہ دوسری بڑی اہم بات ہے جس سے آنے والے وقت میں گیس جو ہے اس میں اضافت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ سستی اضافت پیدا ہوگی کہ یہ دنیا کی ایک بڑی ٹریڈنگ فرم ہے جس کے ساتھ ہمارا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ LNG کے حوالے سے ہے۔ تیسری چیز پیٹرولیم کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم روس گئے، وہاں پہ ہمارا بہت اچھا ہمارا وزٹ رہا،
جس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیں کروڈ آئل یعنی جو ہمیں خام تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ریفائنریز میں، وہ ہمیں خام تیل دیں گے اور رعایت پہ دیں گے، اور جو پوری دنیا کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اتنا ہی ڈسکاؤنٹ یا اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ ہمیں ملے گا، اور اس بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کے پاس 8 قسم کے مختلف کروڈز ہیں، ان میں سے 2 کروڈز جو ہیں سوکول جو سائبیرین لائٹ ہے، اور یورول جو کہ ایک اور لائٹ کروڈ ہے۔ یہ دونوں کروڈ پاکستان کی ریفائنریز جو ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ ہم جانے سے پہلے ان ریفائنریز سے مل کر گئے تھے، پی آر ایل نے ہمیں بتایا کہ 50% تک وہ لائٹ کروڈ روسی اوریجن کا جو ہے استعمال کر سکتی ہے۔ پی آر ایل ہماری ایک کمپنی ہے جو پی ایس او جس کو اون کرتی ہے، ریفائنری ہے۔ پارکو نے، جس میں ہماری حکومت کا بھی حصہ ہے اور یو اے ای کی حکومت کا بھی حصہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ 30% تک یہ لائٹ کروڈ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سینرجی کو جو تیسری بڑی ریفائنری ہے پاکستان کی، انہوں نے کہا نہ صرف وہ یہ 2 لائٹ کروڈ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ہیوی کروڈز جو دوسرے 6 کروڈز ہیں، کیونکہ وہاں پہ 8-9 روس میں کروڈز ہیں، وہ استعمال کر سکتی ہے۔ تو ہم یہ تمام ریفائنری سے کمٹمنٹ لینے کے بعد وہاں گئے اور ہم نے وہاں پر جا کے ان کے ساتھ جو بات کی، اس کے تحت ہمیں کروڈ جو ہے وہ ملے گا، لائٹ کروڈ ملے گا جس کا میں نے آپ کو نام بتا دیے، سوکول اور یورول، یہ 2 کروڈز ہمیں ملیں گے اور ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ ملیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں توانائی کی قیمت کم کرنے میں بڑا اہم رول ہوگا اس کروڈ کے حصول کا پاکستان میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ہمیں جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں یعنی ڈیزل اور پیٹرول، یہ دونوں پروڈکٹس بھی دیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ہم نیگوشیٹ کریں گے۔ جب ان کی ٹیم ادھر آئے گی تو پھر وہ معاملہ طے ہوگا کہ کس بھاؤ ہمیں ملیں گے، دنیا میں کیا بھاؤ چل رہا ہے۔ لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے کہ جو دنیا میں جو بھی رعایت مل رہی ہے، جو بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، اتنا کم از کم یا اس سے زیادہ یہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے اس کا حصول کریں گے۔ اس سے توانائی کی قیمت کم ہوگی، توانائی کی قیمت کم ہونے سے پیداواری قیمت ہر چیز کی کم ہوگی، اور جب ہر چیز کی پیداواری قیمت کم ہوگی، جب ہر چیز کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی، جب ہر چیز کی سٹوریج کاسٹ کم ہوگی، تو پھر دکانوں کے اندر جو آپ کو پروڈکٹس ملتے ہیں ان میں سے ہر چیز کی قیمت کم ہوگی۔ یہ ہے وزیر اعظم کا ویژن۔ اس ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ان معاہدوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس میں ہمیں سستا خام تیل ملے گا انشاءاللہ، جتنا گلوبل ڈسکاؤنٹ چل رہا ہوگا اسی طرح ہمیں سستا فنشڈ پروڈکٹس ملیں گی۔ اور میں نے آپ کو ایل این جی کے حوالے سے آلریڈی بتا دیا کہ آذربائیجان کے ساتھ ہمارا فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہونے کو ہے، جس کے بعد دنیا میں جہاں بھی ڈسٹریسڈ کارگو ہوگا فوری طور پہ پاکستان اس ڈسٹریسڈ کارگو کو سستے دام لینے کی اپنی قوت جو ہے وہ پیدا کر لے گا۔ تو خام تیل بھی ہو گیا، ریفائنڈ تیل بھی ہو گیا، ایل این جی بھی ہو گیا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابھی ہم ترکمانستان گئے تھے، اور ترکمانستان کے ساتھ ہم نے ٹاپی کو کمپلیٹلی ریوائیو کرنے کے لیے اپنی کمٹمنٹس جو ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کیا ہے، اور منسٹری میں ایک سیل بنایا ہے جو ترکمانستان کا پروجیکٹ جو ہے، جس کے ذریعے پائپ گیس 1.3 بلین کیوبک فٹ کی پائپ گیس ہمیں ملے گی، سستی پائپ گیس ہمیں ملے گی۔ ایل این جی کی قیمت بعض مرتبہ 3 گنا 4 گنا زیادہ ہوتی۔ ہمیں جو اصل چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پائپ گیس۔ تو پائپ گیس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہم اس کو ریوائیو کر کے آئے ہیں۔ اس کے لیے ہم ان کی بھی کمٹمنٹس لے کر آئے ہیں، اپنی بھی کمٹمنٹس دے کر آئے ہیں، اور منسٹری کے اندر ان تمام پروجیکٹس کو فالو اپ کرنے کے لیے ایک اسپیشل اسٹریٹجک سیل بنایا گیا ہے۔ اور اس سیل کا صرف یہ کام ہے کہ اگر ہم روس سے کوئی بات کر کے آ رہے ہیں تو وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جن کا کوئی اور کام نہیں ماں سوا اس کے کہ وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور ہوا میں صرف باتیں نہیں کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم پھر ملیں گے مارچ میں کسی اور ملک میں اور پھر یہ طے کریں گے کہ ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے اور ایک اور ایم او یو سائن کریں گے۔ ابھی آئی جی سی کی ایک وزٹ ہے جس کے اندر روس کی طرف سے فالو اپ کے طور پہ جو ہم وہاں پہ باتیں کر کے آئے ہیں،
ایک آئی جی سی انٹر گورنمنٹل کمیشن جو ہے اس کا وزٹ تجویز کیا گیا ہے جو جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہو رہا ہے. اس کمیشن کو وہاں کے جو منسٹر ہیں انرجی کے وہ خود ذاتی طور پہ لیڈ کر رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے پہلے تو ہم جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو منٹس اس کے پیش کیے جائیں گے وہاں پہ تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ کوئی یک طرفہ بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سیل کی اس اسٹریٹجک سیل کی کوشش یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے وہ تمام معاملات جو ہمیں کرنے ہیں ہم ان کو پہلے سے تیاری کر کے رکھیں تاکہ اس بات کو پش کر کے آنے والے وقت میں پہلے کوارٹر کے اینڈ میں ہم اصل میں تیل لینا شروع کریں. تیل کی گفتگو تو ہم کب سے کر رہے ہیں, تو یہ گفتگو ختم ہو, یہ حقیقت میں تبدیل ہو. جیسے ہم قطر سے ایک کارگو پہلے لے کر آئے ہیں, جیسے ہم ترکمانستان میں جا کے گیس کے معاہدے کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے آئے ہیں, جیسے ہم نے قازقستان کے سامنے یہ تجویز رکھی ہے کہ وہ ہمیں کروڈ تیل پائپ کے ذریعے دیں جس کی اکنامکس ہمیں ورک آؤٹ کرنی ہے, کیونکہ جتنی کوانٹٹی میں ہم لیتے ہیں اس کے لیے پوری پائپ لائن بچھانا غالباً فیزیبل نہیں ہوگا. تو میں یہ کمٹمنٹ نہیں کر رہا ہوں, میں گفتگو آپ کو احاطہ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے. اور جیسا کہ ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے سستی ایل این جی کے لیے آذربائیجان سے, جو انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہماری کوشش ہے یا ایک مہینے کے اندر اندر سائن ہو جائے, اس میں ایک کارگو وہ ہمیں آفر کر چکے ہیں. یہ آپ ہوا میں بات نہیں کہ وہ کریں گے جب اگریمنٹ ہوگا, ایک کارگو وہ ہمیں آفر کر چکے ہیں. آذربائیجان سوکار ہمیں ایک کارگو بڑی کاوشوں کے ساتھ پاکستان کو آفر کر چکا ہے, لیکن اور وہ 14 تاریخ دسمبر کے لیے تھا اور 14 کو ہمارے دونوں ٹرمینلز کے اوپر جہاز لگے ہوئے تھے, اس وجہ سے ہم وہ نہیں خرید سکے. تو ایسا ہوا میں بات نہیں, یہ ہو رہی ہیں چیزیں. تو انشاءاللہ اس وقت ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ ہو جائے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ, امارات کے ساتھ, جس میں پھر ہم حکومتی معاہدے کے تحت جو فنشڈ پروڈکٹ ہیں, ایک یا دو کارگو ڈیزل اور پیٹرول کے جو کارگوز ہیں, پیٹرول کے کارگوز بالخصوص, وہ ان کا ہم حصول کر سکیں. تو سمری میں نے آپ کو کیا بتایا کہ امارات کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم فنشڈ پروڈکٹس لے کر آئیں گے. روس کے ساتھ ان کی آئی جی سی سیکنڈ ویک کے اندر, جنوری کی سیکنڈ ویک کو آ رہی ہے, جس میں کروڈ پیٹرولیم جو ہے, کروڈ ہمارا خام تیل جو ہے, سستا خام تیل, ڈسکاؤنٹڈ خام تیل انشاءاللہ ہم خریدیں گے, اور ریفائنڈ پروڈکٹس بھی روس سے خریدیں گے انشاءاللہ. جو بھی بین الاقوامی ڈسکاؤنٹس چل رہے ہوں گے جو وہ دے رہے ہیں اس سے بہتر یا انہی ڈسکاؤنٹس پہ. ایل این جی کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں, پائپ گیس کے لیے ہم ریوائیو کر رہے ہیں, اسٹریٹجکلی ریوائیو کر رہے ہیں ترکمانستان کو, جہاں سے ہمیں 1.3 بلین کیوبک فٹ کی پائپ گیس ملے گی. تو جو وزیر اعظم کا خواب ہے غریب آدمی کو سہولت دینے کا, اس ذمہ داری ہم پہ, آج میں وہ آپ کے سامنے لے آؤٹ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. اور بہت سی ایسی تجاویز ہیں جو بھی کانکریٹ شکل میں نہیں بنی, اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی. اور آنے والے وقت میں ان تمام تجویزوں کو, یہ تمام گفتگو جو میں نے آپ کو کی ہے, اس کی آپریشنل ڈیفینیشن یعنی یہ